محبوب جان بابر صاحب. جی سر بتائیے گا کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ میٹنگ ہوئی ہے کیا اس کا مقصد رہا ہے اور واٹ از دا فوکس, تفصیل شیئر کریں سر ہمارے ساتھ. جی شکریہ. اس میں ایک بہت بڑی بات ہے اور وہ بات جو ہے وہ اب تک جو چیز نہیں ہو رہی تھی وہ اب ہوگی. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی حکومت اس معاملے کی طرف نہیں آ رہی تھی اور اس نے اپنا جو کردار ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تک رکھا تھا. تو صوبے میں حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور وہ اس کی ایک ڈینائل کی اس سے گزر رہے تھے. تو یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہولی سولی ذمہ داری ہے کہ صوبہ جو ہے وہ امن و امان کو کنٹرول کرے گا. تو اب میرے خیال میں ان کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اگر وہ خود یہ کریں گے تو ان کے لیے اچھا ہوگا, اگر وہ نہیں کریں گے تو اس سے حالات کچھ ایسے نہج پہ جا سکتے ہیں کہ پھر ان کے لیے بھی اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ میرے خیال میں سب سے پہلی تو میٹنگ نہیں, اس سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو بنو میں وزیر اعلیٰ خود گئے تھے اور پھر انہوں نے ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کی صدارت کی تھی اور وہاں پہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جتنی سویلین فورسز ہیں وہ جا کے ٹیررزم کو کنٹرول کریں گی اور یہ سی ٹی ڈی اور پولیس یہ سارے کام کرے گی. تو اب میرے خیال میں ان کو زیادہ سنجیدگی سے احساس ہو گیا ہے کہ معاملہ اب کنٹرول سے باہر ہے اور وہ علاقے جو ہیں وہ اب اس قابل نہیں کہ وہ اکیلے فوج ان کے خلاف کارروائی کرے اور اس کا کوئی حل نکلے. تو یہ جو ایک پلان بنایا گیا ہے. یہ جب بنو کا واقعہ ہوا تھا تو اس وقت تو شاید وہاں کی جو آبادی ہے اس کی طرف سے بھی یہ مطالبہ آیا تھا کہ جو پولیس ہے وہ ان آپریشنز کو لیڈ کرے. دیکھیں اس میں بھی یہ جو سول انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ آپ اسے لیڈ کریں, تو یہ پورا ریجن جو ہے یہاں پہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ صرف فوج کارروائی کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آپریشن ہونے جا رہے, تو ان کی انسیکیورٹیز تھی. تو اب اگر ایسے ہوگا اور یہ سب مل کے اس میں جائیں گے تو جو مقامی آبادی ہے تو ان کی جو وہ ہے مشکلات ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مستقبل میں بن سکتی ہیں, تو وہ ان کی جو خدشات ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اس سے ایک چیز اور ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جو پہلے ڈپٹی کمشنر ہوا کرتا تھا اس کے تحت ایک جال ہوتا تھا جو پورے علاقے میں پھیلا ہوتا تھا. وہ چھوٹی چھوٹی انفارمیشن لا کے وہ جمع ہوتی تھی کہ کون نیا یا اس علاقے میں آ گیا ہے, کوئی باہر کا بندہ آ کے یہاں رہنے لگا ہے, اس کا کردار ٹھیک ہے یا نہیں ہے, وہ جو شیڈیول 4 میں جو لوگ تھے وہ کیا اپنی حد میں ہیں یا وہ اپنی حد کو کراس کر رہے ہیں, لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, سرکاری ملازمین تو کوئی ایسی ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے. یہ پہلے ہوا کرتا تھا جنرل پرویز مشرف کے پولیس آرڈر کے آنے سے پہلے, لیکن جب وہ پولیس آرڈر آیا ڈپٹی کمشنر سے یہ اختیارات لیے گئے, لیکن پولیس نے وہ اختیارات پھر ذمہ داری کے طور پہ شاید ادا نہیں کیے, جس کی وجہ سے ہماری پوری سوسائٹی میں وہ لوگ آ کے رہنے لگے. تو اب میرے خیال میں یہ ایک اور کوشش ہے, ماضی میں یہ ایسے ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے محلے کی سطح پہ کمیٹیاں ہوتی تھی, ان کو معلوم ہوتا تھا کہ کون شخص اس محلے کا ہے, کون باہر سے آیا ہے. اب تو ہمیں اپنی پوری سوسائٹی کا نہیں پتا نا. تو میرے خیال میں یہ جو چیز ہے تھانوں کی سطح پہ جو کمیٹیاں بنیں گی جی, تو اس کا یہ فائدہ ہوگا. لیکن اگر جس طریقے محمود جان صاحب سر یہ بتائیے گا کہ obviously کیونکہ بہت ذکر ہوتا رہتا ہے کہ دہشت گردی کا اور جو سویلین اتھارٹیز ہیں خیبر پختونخوا میں, تو فنڈنگ کا بھی بہت ایشو رہا ہے. کیا یہ بھی میٹنگز میں ڈسکس ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو صرف خیبر پختونخوا کی لیول پہ اگر ڈسکس ہوگا تو اس میں تو وفاقی حکومت کا بھی رول ہوگا. دیکھیں اگر یہ خیبر پختونخوا حکومت خود کرے گی اور یہ سب کچھ یہ اپنی ذمہ داری وہ خود لے گی تو پھر تو وفاق کو اسے تعاون اس کے ساتھ کرنا پڑے گا, اور وہ یقیناً کرے گی. جس کمیٹی کا آپ نے ابھی انٹرو میں حوالہ بھی دیا, تو اس کمیٹی میں جب یہ بیٹھیں گے اور پھر اس پر عمل درآمد کی بات ہوگی, تو پھر جب اس کے لیے جو پیسے چاہیے ہوں گے, جو فنڈز چاہیے ہوں گے, تو وہاں پہ اس پہ بات ہوگی اور وفاق تو یقیناً اس پہ ان پکچر ہوگا. یعنی کہ سر آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ ابھی تک اس کا جو فائنینشیل ایسپیکٹ ہے اس کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت میں ڈسکشن نہیں ہوئی, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت میں یہ ایسٹیمیٹس وغیرہ جو ہیں اس پہ کام شروع ہو گیا, صرف وفاقی حکومت سے بات کرنی رہ گئی ہے؟ دیکھیں انہوں نے تو اپنی جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس میں انہوں نے دکھا دیے. 18 ایسے مختلف سبجیکٹس ہیں جن پہ 84 پوائنٹس پہ انہوں نے بات کی ہے.
انہوں نے تو یہاں تک بھی اس پہ بات کی ہے کہ ہم کیسے جائیں گے افغانستان میں، بات کریں گے جب ہماری TORs منظور ہوں گی تو ہم وہاں پہ بھی جا کے بات کریں گے. یہاں پہ جو ہمارے سرکاری ملازمین سہولت کاری کر رہے ہیں، جیسے کہ بڑے دھماکے ہوئے تو پھر اس میں بعد میں پتہ چلا کہ سرکاری لوگ بھی اس میں سہولت کار تھے، تو ان سہولت کاروں پہ بھی نظر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ جتنے مزید پیسے لگیں گے اندازے انہوں نے لگا دیے، کیونکہ تمام کی پوری مشینری صوبے کی بیٹھی ہوئی تھی. یہ چند لوگ نہیں تھے، یہ صرف ہوم ڈپارٹمنٹ کے لوگ نہیں تھے، یہ تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اجلاس ہوا تھا محمود جان صاحب، یہ جو اجلاس ہوا تھا جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے جس کو وہ ہیڈ کیا اور جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی، کیا وہاں ملٹری آفیشلز بھی موجود تھے یا یہ خالصتاً صرف سویلین، چاہے پولیس کے لوگ ہوں یا پروونشل حکومت، صرف انہوں نے یہ اجلاس کیا ہے؟ پروونشل حکومت ہی کے لوگ تھے اس میں، کیونکہ یہ مشترکہ اجلاس نہیں تھا. اس کے بعد اگر اس کا کوئی آؤٹ کم نکلے گا تو پھر یہ جائیں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے. جو کمیٹی بنی ہے، جو بڑی کمیٹی آپ نے اس کا حوالہ دیا محسن نقوی صاحب کا، وہاں پہ یہ پھر اپنی سفارشات اور چیزیں لے کے جائیں گے اور پھر یہ بتائیں گے کہ ہم خود بھی آپ کی یہ کام ہم خود کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کی کمی ہے، آپ ہمیں کمی پوری کر کے دیں، آپ ہمیں اسلحہ لے کے دیں، آپ ہمیں گاڑیاں لے کے دیں. اور انہوں نے خود بھی 5.5 ارب روپے ابھی ریسنٹلی ہی جاری کیے ہیں. پولیس نے مانگے تھے، وہ بھی جاری ہو چکے ہیں. CTD بھی اس میں مدد کر رہی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اب وہ جو ماضی کا جو مسئلہ تھا، جو مشکل تھی، وہ اب ختم ہو گئی کہ وفاقی فورسز کہیں اور جا رہی تھی، صوبائی حکومت کہیں اور جا رہی تھی. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے سیم پیج پہ رہے تو پھر یہ مسئلہ میرے خیال میں زیادہ ایفیکٹیولی حل ہو سکے گا. جی